سلیمان صاحب کے واقعے میں ہے علم کتاب کا ذکر، اس سے کتاب کون سی مراد ہے اور اس علم سے کیا مراد ہے؟ نہ وہ تو علم کتاب بتایا گیا نا. اب یہ وہ کتاب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام کتابوں کی شکل میں سے پہلے، اور کتاب کے علاوہ جو صحیفے اتارے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کتاب کا گویا کہ اس کے اندر کا جو علم ہے یہ باطن علم لدنی، وہ بھی خاص کتاب ہوتی ہوگی، وہ شاید سینے بس نہیں آتی جائے کتاب ہی کہلائے گی. مخفی علوم، وہ اس کا جو ماہر تھا، جاننے والا تھا، اس کے پاس طاقت تھی آپ کن فیکون. وہ جس کو علم تھا اس نے آنند بھنن نہیں لگایا. کسی نے کہا کہ ہم اتنی دیر میں وہ تخت لا دیں گے جتنی دیر میں آپ بیٹھے ہو. کسی کا ایک آدھ دن تو آپ دو، ان کے ہنگامہ کھڑا کر دیں گے، دیکھا جائے گا، لے آئیں گے. اور جس کے پاس وہ علم تھا وہ فاصلوں کا کنٹرول کرنے والا علم، یہ ایسا علم جس میں فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، ٹائم کا کنٹرول آ جاتا ہے. تو یہ روایت بھی ہے، تصدیق ہے کہ ایسے ایسے اولیاء یا ولی گزرے ہیں کہ گھوڑے کی ایک رگا پر پاؤں رکھا اور دوسری جگہ پر پاؤں آنے سے پہلے قرآن پورا بول گیا. یعنی کہ قرآن جو ہے سارا دہرا دی. تو یہ ہے مطلب صاحبان قرآن ایسے بھی ہیں. اب یہ اتنا ٹائم اینڈ اسپیس میں ممکن نہیں ہے کہ قرآن کا سارے کا نگاہ سے نکل جانا، لیکن کنٹرول ہے، وہ کر سکتے ہیں. زمان و مکان کی گردش ان لوگوں کے لیے روک دی جاتی ہے. اب یہ راز ہے بڑا، کیا کہا کہ زمان و مکان کی گردش روک دی جاتی ہے. اسی گردش کرنے والے زمان و مقام میں، آپ سمجھ رہے ہیں بات، گردش کرنے والے زمان و مقام میں گزرنے والے وقت میں چلتی ہوئی گاڑی کے اندر اس کے لیے کوئی ایسا نکال لیا جاتا ہے راستہ جہاں ٹائم کی سپیڈ کوئی اور قسم کی انفینٹی ہے. وہاں 4 سال 5 سال 10 سال چاہے 1000 سال لگا ہے، اور پھر جب اس کا واپسی اس گردش میں سفر ہوتا ہے تو اسی مومنٹ میں وہ ہوتا ہے جس مومنٹ میں گیا. یہ ایک ایسا اسی کائنات میں ایک واقعہ ہے کہ زمان و مکان کی گردش رک جائے تو پھر جب اس کے لیے دوبارہ گردش شروع جاتی ہے تو وہیں نہیں ہوتی جہاں رکی تھی. کوئی کہ نو ٹائم، ایوری ٹائم کرنے کے بعد بھی نو ٹائم اس کے لیے ہوتا ہے. اور یہ بڑے راز کی بات ہے، لیکن سمجھ نہیں آئی آپ کو میری بات. کہتے ہم وہاں سے ہو بھی آئے تم یہیں بیٹھے ہو، تو ہم وہاں سے ہو بھی آئے تم ابھی تک جہاں بیٹھے ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے وہاں اور تم یہیں بیٹھے ہو، کیونکہ تمہارے یہاں گردش نہیں ہے. یعنی کہ تم جس گردش میں ہو یہ اور قسم کی گردش ہے، اور وہ جہاں چلے گئے وہاں اور قسم کا واقعہ تھا. جس طرح یوں سمجھ لو کہ سورج کے نیچے جو ہے دن اور رات ہوتے ہیں، سورج سے پہلے نہ دن ہے نہ رات. اب وقت جو آپ کا ٹائم کیپر ہے کون ہے؟ سورج. جب ٹائم کیپر ہی سے آپ باہر نکل جاؤ تو پھر ٹائم کیا رہ گیا؟ ٹائم سے زیادہ ہو گیا، نہ دن نہ رات نہ گھنٹے نہ 24. تو وہاں ایک ہی واقعہ ہوگا، پتہ نہیں کیا واقعہ ہو. تو ممکن ہے وہاں کی نیگیٹو اسپیڈ میں ایک آدمی اب جائے، کسی اور اسپیڈ میں آ کے کسی اور زمانے میں داخل ہو جائے، کیا پتہ کیا ہو جائے. اس لیے جانے دو اس بات کو. تو گردش زمان و مکان رک سکتی ہے اور اس آدمی کو واپسی انٹری مل جاتی ہے اسی مومنٹ میں جبکہ وہ وہاں پر کچھ اور ٹائم گزار سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے واقعات ہیں، اللہ کی قدرتیں ہیں، اس میں سب بدلے میں واقعات چلتے جاتے ہیں کہ وہ گردش زمان و مکان کے علاوہ بھی ہے. کیا سوال تھا آپ کا؟ اب یہ جو ہے جس کو یہ واقعہ مل جاتا ہے وہ اس کا جو ٹائم ہے وہ اور ٹائم ہو جاتا ہے. اچھا اس میں ممکن ہے کہ 10 دن لگائے ہو وہ تخت لانے میں، آپ اجر ہیں، لیکن جب تخت والی جو انڈر کی ہے نا اس نے، تو اس میں وہی مومنٹ تھا وہاں پر جس مومنٹ میں وہ گئے تھے، وہی لمحہ تھا. اور وہ لمحہ جو ہے گردش زمانے میں کہا کہ لمحہ وہی ہے، لیکن اس کے لیے پتہ نہیں کتنا وقت لگا اس کو. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ وہاں کے کوئی اور کام کر کے آئے
اور جا کے دیکھے تو پھر وہاں وہی لمحہ ہو کہ کن فیکون کی طاقت ہے اس کے اندر. کن فیکون کا مطلب کہا اور ہو گیا. اس میں کوئی درمیان کا وقفہ نہیں ہے کہ کہنا اور ہونا، بلکہ کہنے سے پہلے ہو جانا. باقی انتظام ہے، فیزیبلٹی رپورٹ کرو، یہ کرو وہ کرو، بجٹ پروویژن ادھر ادھر لے لینا. آج کہا یہاں ٹیوب ویل لگے گا، انشاءاللہ 6 سال کے بعد کریں گے، وہاں پر بدلے ہینڈ پمپ بھی لگ جائے، کیا پتہ. ایسا واقعہ ہے، لیکن وہاں کچھ اور ہی صاحب ہے. وہاں کہنا اور ہونا، کیونکہ وہاں کچھ زندگی کے واقعات ہی اور ہیں. کیونکہ وہاں جہاں پرندہ جاننے والا ہے محبت نامہ کو کہ حدود خبریں دیتا ہے، تو وہاں پھر علم الکتاب جاننے والے سے بہت بڑا پاور ہوگا. تو جو ہواؤں میں چلنے والا جب پیغمبر ہو، زمین اور ہوا کی ملکیت ہو، اس کے بعد جس کے پرندے بولنے والے ہوں، اس کے بعد کتاب کو جاننے والا کیسا ہوگا. اس کے بعد پھر آپ کو اندازہ لگا لو کیسا ہوگا. کہا جی واقعہ ہوگا. اصل بات بتائی جا رہی ہے، اللہ نے بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کتاب کا علم ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. وہ جب ارادہ کرتا ہے کسی بات کا تو وہ اسے کیا دیتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو گیا، وہ ہو جاتا ہے. جب وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اب یہ درمیان کا وقفہ ہے، ہونے اور ہو جانے کے عمل میں کوئی فاصلہ نہیں. ہو جا بس ہو گیا. ایسے لوگوں نے واقعات لکھے ہیں تاریخوں میں. کہتے ایک آدمی، اب یہ واقعہ اس نے لکھنے والا سچ کہتا ہے، میں سچ بول رہا ہوں، سچی بات لکھی. کہتے ایک دفعہ ایک صاحب نے بیان کیا، کہتے میں گیا تھا باہر جنگل میں، وہاں میں بیٹھا ہوا کسی درخت کے سائے میں، دیکھتا کیا ہوں، ایک پودا نکلا. پودا وہ کچھ بڑے میاں تھے، کوئی 50-60 سال کی عمر تھی. وہ بیان کرتے کہ جب اس نے دیکھا پودا نکل رہا ہے تو میں نے دیکھا کہ پودا بڑھتا جا رہا ہے میرے سامنے ہی. حیرت کا نام تجب ہوا کہ یہ کیا، بڑھتے بڑھتے دیکھا کہ میرا پھول لگ گیا. وہ بوڑھے نے کہا کہ مجھ سے بھی روکا نہ گیا، میں نے پھول توڑ کے کھا لیا. کسی کو اور ہی قسمہ ہے، پھر اس قسمے کو میں نے کھا لیا. اب بیان کرنے والا لکھتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو دیکھا، گھر گیا، اس کو بخار چڑھا، بڑا سخت بخار چڑھا، اور وجود اس کا پھول گیا. وجود پھولنے کے بعد اس کے جسم کے جو گوشت ہے وہ اترنا شروع ہو گیا، گرنے لگ گیا گوشت. گرنے کے بعد جب اسے دیکھا تو اندر سے 20 سال کا نوجوان پیدا ہوا. مقصد یہ ہے کہ پھر بعد میں انہیں پتا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ کن فیکون کا پھول تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کی پاور ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو بندے بوڑھوں کو جوان کر دے، چاہے تو جوانوں کو بوڑھا کر دے. اب اس کے اندر ایک طاقت ہے، کیونکہ اچانک جو ہوگا اور اچانک اس میں مطلب واقعہ ہو گیا، تو اس نے کہا اچانک کی طاقت آ جانی چاہیے. تو اچانک طاقت اس کو آ گئی، اس کو ایک ہی واپس کرا دی ایک پھول نے. اس طرح اور ایک پیغمبر کے پاس واقعہ ہوا کہ وہ دیکھتے کیا ہے کہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ بہت بڑے مطلب آپ کے کولڈ اسٹوریج اور ڈیپ فریزر نہیں ہوتے تھے. اس زمانے کی بات ہے، یہ حیرت کی بات ہے اس زمانے میں کہ دیکھا تو ایک جگہ پر بے موسم پھل ہے. یہ کیا ہے، اس پھل کا تو موسم نہیں، یہ پھل ادھر کے ادھر. تو فوراً ایک خاص طے کیا، تو بے موسم پھل پیدا کرتا ہے، کیا ممکن نہیں کہ میرے بڑھاپے میں ایک بیٹا ہی پیدا دے گئے. دعا کی ایک بے موسم پھل پیدا کرنے والے کہ میرے پاس مہربانی کر، نوازش کر، ایک بیٹا ہی پیدا کر. دعا قبول ہوئی اور اس کو اطلاع ہوگی کہ جا تمہارا بیٹا ہے اور بیٹے کا یہ نام ہے. اور بیوی چلاتی رہ گئی کہ ہم بھی بوڑھے، ہمارے واقعات بھی بوڑھے، ایک بڑھیا، ایک بانج، ایک ادھر واقعات، ایک ادھر واقعات، یہ تو دعا لے کے بیٹھ گئے، یہ کیا بات ہے. تو دعا منظور بھی پڑی، تو دعا کی بات کر رہی ہے. بے موسم پیدا کرنے والا ہے، تو بے موسم پیدا کرنے والا بڑھاپے میں بچہ دے دے تو اس کے لیے کیا بعید ہے. تو یہ سارے واقعات یہ کن فیکون کے واقعات ہیں، یعنی کہ ہونی کے علاوہ روٹین سے ہٹ کے. اور روٹین کے ہٹ کے مطلب یہ کاروبار کرو، دکان ایک ہوتی ہے کاروبار چلانے کے لیے، دکان کے بغیر ہی مطلب لوگ کاروبار کرتے ہیں. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ یہ اچانک
بے سبب کوئی واقعہ ہو جائے، چھوڑ جائیں اس کو، بے سبب کوئی واقعہ ہو جائے جس کا سبب کے ساتھ تعلق کوئی نہ ہو، سبب نہیں تھا اور واقعہ ہو گیا، تو جس طرح محبت یہ بھی ایک بے سبب ہو سکتی ہے، واقعہ بغیر سبب کے ہو جانا، تو یہ پاور ہے کن فیکون کی، اس ساری کائنات میں یہ امر چلتا رہتا ہے، کبھی آپ غور کرتے رہا کرو، واقعہ ہوتا رہتا ہے۔ اور بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کاز کے ساتھ افیکٹ، وجہ کے ساتھ نتیجہ، بعض اوقات نتیجہ ہوتا ہے وجہ کوئی نہیں ہوتی، وہ علم وہ تھا جس علم کے سامنے بہت طاقتیں ہوتی ہیں، اور وہ جون سا زمانہ جس زمانے میں مرضی چاہے برآمد کر لیتے، وہ لامکان کی پرواز ہو جاتی ہے، وہ اصلی سی مرغ ہے وہ جس زمانے میں مرضی لے جائے۔